ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقترب یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز حاضرین محترم، اللہ جل وعلہ کی عطا کردہ توفیق سے آج کا یہ مبارک دن جہاں میں نصیب ہوا وہاں اللہ رب العزت کے حضور ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اور ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اسی طرح ہم سب کی جملہ عبادات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس سے بہتر اپنی عبادت و بندگی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حقوق والدین کے حوالے سے ہی چند باتیں آج مزید آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے جمعہ المبارک اس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا۔ آج حقوق والدین کے حصے کو جہاں تک ممکن ہو سکا اسے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب تمہیداً میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ حقوق و آداب کی جو دنیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نظام ہی ایسا وضع کیا، اور دین اسلام کا یہ حسن بھی ہے کہ ایک شخص کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے پہ فرض ہوتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ اگر اپنا فرض ادا کر دے تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اولاد اگر اپنا فرض ادا کر دے تو والدین کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ والدین اگر اپنا فرض ادا کر دے تو اولاد کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر شوہر اپنے فرائض پورے کرے تو بیوی کے حق ادا ہو جائیں گے، اور بیوی اگر اپنے فرائض پورے کرے تو شوہر کے حق ادا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے پر فرض ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک پریشانی جس کی وجہ سے ہمیں آتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص اپنے حقوق کی ادائیگی چاہتا ہے، لیکن وہی شخص اپنے فرائض کی پابندی نہیں کرتا، جس سے پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، معاشرے میں پھر پریشانیاں جنم لیتی۔ اگر ایک شخص ہر وقت اسی کوشش میں رہے کہ جو میرے حق ہے وہ پورے ہو جائے، اور وہ یہ خیال یا احساس نہ کرے کہ جو مجھ پہ فرض ہے میں نے وہ بھی پورے کرنے، تو لا محالہ ممکن ہے اس کے حقوق تو ادا ہو جائیں، لیکن جب وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرے گا تو کئیوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو اسلام نے حسن یہ دیا اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ حقوق اور فرائض
ادا کر دے تو وہ کئیوں کے حقوق ادا ہوتے جاتے ہیں۔ اب والدین کے بھی اللہ رب العزت نے حقوق رکھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اس پہ کافی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ والدین کو اللہ رب العزت نے کس عزت، کس شان اور کس شرف سے نوازا ہے۔ اور بات یہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا لفظ آیا، یعنی والدین پر جو سلوک ہے وہ ہمارا احسان کے درجے کا ہونا چاہیے، یعنی برابری کا ہوگا، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہم انہیں بدلے میں فیسیلیٹیٹ کریں، بلکہ احسان کا زمرہ ہو کہ جتنا والدین نے کیا ہم اس سے بڑھ کر ان کے لیے خدمت کریں، ان کے لیے ہم اچھائی کریں، ان کے لیے ہم اچھا سوچیں۔ اور اس بات کو میں آج کے لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ والدین اگر اپنے حقوق پورے نہیں بھی کر رہے کہ جو ان پہ فرائض ہیں، وہ اگر اولاد کے حقوق نہیں پورے کر پا رہے، وہ اگر گھر کے اندر اپنی فرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، تب بھی اسلام نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کئیوں کے ایسے تھے والدین کہ جو غیر مسلم تھے، وہ آگے اسلام قبول کرتے اور درجہ صحابیت میں آتے، والدین ان کے غیر مسلم تھے۔ کئی صحابہ کرام کی یہ پریشانی ہوتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام سے واعظ و نصیحت سنتے کہ والدین کے حقوق یہ ہیں، اور گھر جب جاتے تو وہ کیونکہ غیر مسلم تھے، وہ کبھی اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے، کبھی حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کر دیتے، کبھی دین اسلام کی کسی اور تعلیم کے بارے میں کوئی بات کرتے، تو صحابہ کرام کو پریشانی آتی کہ اب ہمارے سامنے وہ اس طرح کی بات کریں، ادھر سے حضور نے تعلیم دی، والدین سے اس نے سلوک کی، تو پھر صحابہ کرام آ کر پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ کا درس سنا، اسلام کی تعلیمات سنی، اس میں ہم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کا یہ مزاج ہے وہ غیر مسلم ہے، تو آپ فرمائیں ہم کیا کریں پھر؟ تب بھی حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کلمہ قبول کریں تو اس میں ان کی اچھائی اور بھلائی ہے، اگر وہ کلمہ قبول نہ کریں بطور اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی نے پھر واضح طور پہ پوچھا اللہ کے رسول میرے والد بت خانہ جانا چاہتے ہیں اور وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ تم مسجد میں جانے سے پہلے یا اپنے نبی کے پاس جانے سے پہلے مجھے بت خانے چھوڑ کے آؤ، تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بت خانے انہیں چھوڑنے نہ جایا کر، حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ بات کو ٹال دیا کر، کوئی مجبوری بیان کر کے یعنی ایکسکیوز کر لیا کرو کہ میں چھوڑنے نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ کہیں کہ بت خانے سے لے کے آنا ہے تو پھر تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم انہیں بت خانے سے گھر لے کے آؤ، چھوڑنے نہ جایا کرو، کیونکہ حکمت ہے حضور فرما رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے یہ سمجھا جائے کہ تم اپنے ہاتھوں سے انہیں بت خانے چھوڑ کے آ رہے، وہ حکمت تدبر کے ساتھ کسی مجبوری کا اظہار کر کے ٹال دیا کرو کہ میں چھوڑنے نہیں جا سکتا، لیکن حضور نے فرمایا بے ادبی تب بھی نہیں کرنی، ان کو ڈانٹنا تب بھی نہیں ہے، حکمت کے ساتھ مجبوری ظاہر کر کے یہ کہہ دو کہ میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہ یہ کہنے والے تمہارے کہ مجھے لے کے آنا ہے بت خانے سے واپسی کر، تو حضور نے فرمایا بطور اولاد تم پہ فرض ہے انہیں بت خانے سے گھر لے کے آنا۔ یعنی اب اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ ایک والد وہ غیر مسلم ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کا بیٹا حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की गुलामी में वो बुतों को पूजा करता है, उसका वालिद, और बेटा तेराबी रसूल है, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस माहौल में भी फरमाया कि वालिद की बेअदबी तुम्हारे ऊपर जायज नहीं, वालिद को झेलना जायज नहीं है। बुत खाने अगर वो जाने के लिए कहे तुम्हें कि छोड़ के आओ, तो हुजूर ने फरमाया डांटना नहीं है, नाराज नहीं होना, गुस्से नहीं होना, हिकमत के साथ डाल के तुम आ जाया करो, छोड़ने ना जाया करो। लेकिन अगर वो कहे कि मैं जा रहा हूं, मुझे वापसी वहां से लेके आना है, हुजूर ने फरमाया फिर बहाना नहीं चलेगा, फिर तुम्हारे ऊपर लाज़िम है कि बतौर बेटा तुम उन्हें बुत खाने से कहा लेके आओ। इसलिए हमें यहाँ ख्याल करना होगा कि हमारे वालिदैन वो चले ठीक है, अगर नहीं पढ़ सके या वो मिजाजन सख्त है, या वो तब नाराज जल्दी हो जाते हैं, या उन्हें बात समझाने में हमें देर लगती है, जो कुछ भी है एटलीस्ट मुसलमान तो है, अल्लाह उसके रसूल को मानते तो है। वो गैर मुस्लिमों के साथ हुजूर बुरा भला करने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर हम मुसलमान वालिदैन के साथ ऐसा करें तो फिर इसका मतलब है हम तालीमात रसूल से अभी बहुत दूर। कई ऐसे बेटे या बेटियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म दे दिया, शऊर दे दिया, वो वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, कोई ओहदा मिल गया, कोई मनसब मिल गया, कोई जिम्मेदारी मिल गई। अब वो अपने ओहदे और मनसब को या अपनी तालीम को वालिदैन की तालीम के साथ मवाजना करने लग जाते हैं, अपने ओहदे और मनसब का वालिदैन के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं, अपने अक्ल और शऊर का वालिदैन के साथ मवाजना करते। लेकिन हम जहां भी चले जाएं, हमारी जन्नत मां के कदमों तले ही है। जहां भी चले, हम जिस ओहदे पे मर्जी चले जाएं, हमारे लिए अल्लाह की रजा, वालिद की रजा नहीं है, हमारे लिए उनसे बढ़ के कोई। अब जहां भी चले, कमाल इसी में है कि बंदा बड़ा भी हो लेकिन वालिदैन के सामने वो छोटा बन गया। असल कमाल ये, और मनसब बहुत बड़ा भी हो लेकिन वालिदैन के सामने वो बच्चा ही है। लेकिन हम ओहदे में अगर बड़े भी हो जाएं तो हम वालिद को बेटा तो नहीं कह के पुकार सकते, तब भी हम वालिद ही कहते हैं, तब भी हम मां को मां ही कहते हैं। इससे भी समझना होगा कि हमारा ओहदा जो भी हो, मनसब जो भी हो, इस्लाम ने हमें एक डिसिप्लिन यही दिया है कि तुम जहां भी पहुंच जाओ, वालिद को जब भी पुकारना है वालिद ही कह के पुकारना। ये हमारे बेटा होने पे सारी उम्र के लिए दलील। मां को जब भी पुकारना है मां कह के पुकारना। ये वालिद और वालिदा के सामने हमारा बच्चा होने की हमेशा के लिए दलील है कि हम वालिद को वालिद ही कहेंगे जब भी कहें, उनकी जारी हयात में भी कहेंगे, उनके मरने के बाद भी रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया, उनकी वफात के बाद भी ये दुआ करेंगे कि मौला मेरी भी मग़फ़िरत कर, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत कर। यानी वालिद हमेशा के लिए वालिद ही है और मां हमेशा मां ही है, बेटा चाहे जिस मर्जी होने पे चला जाए। अब वालिदैन, मैंने कहा ना कि एक के हुकूक दूसरे पे फर्ज होते हैं। वालिदैन के जो हुकूक हैं कि जो औलाद ने अदा करने हैं, तो यकीनन वालिदैन के ऊपर कुछ फराइज भी हैं जो औलाद के हुकूक हैं, जो उन्होंने पूरे करने हैं। वो मैं आगे चल के जब औलाद के हुकूक की बारी आएगी उसमें मैं तफसीलन अर्ज करूंगा कि औलाद के हुकूक ये है जो वालिदैन पे फर्ज है। अल्लाह ने अगर उन्हें ओहदा दिया, रुतबा दिया, मनसब दिया, मुकाम मर्तबा दिया, तो वालिदैन के ज़िम्मे अल्लाह ने ड्यूटी भी बड़ी सख्त लगाई। वो जब औलाद के हुकूक की बारी आएगी मैं वाज़ेह करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वालिदैन ने अपने फराइज अदा नहीं भी किए
والدین سے کبھی منہ موڑے، اولاد کے لیے یہ تب بھی جائز ہے۔ اگر ایسا اولاد کرے گی تو یقیناً وہ فعل حرام کا مرتکب۔ والدین کی ڈیوٹی تھی اولاد کی تربیت کرنا، انہیں تعلیم دینا، انہیں رزق دینا، یہ سارا کچھ۔ بحث کر رہا ہوں دوہرا کر کہ اگر والدین نے یہ ڈیوٹی اپنی صحیح ادا نہیں بھی کی، تب بھی اولاد پہ لازم ہے کہ بطور اولاد والدین کا ادب اور احترام کرے۔ وہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھے، آپ کا بیٹا مد مقابل آیا۔ جب جنگ وغیرہ ختم ہوئی تو وہی بیٹا جب گھر اکٹھے ہوئے تو کہتا ابا جان میدان جنگ میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دی، باپ سمجھ کے چھوڑ دی۔ اکثر اس حصے کو ہم اگنور کرتے تھے۔ ہمارا مطلب اگلا جملہ ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے پیغمبر اسلام کا دشمن سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، تمہیں مار دیتا۔ ہم اس جملے کو لیتے ہیں، لیکن پچھلے جملے پہ بھی غور کیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باپ سمجھ کر آپ کو 3 دفعہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے والدین کی جو حقوق ہے، والدین کا جو ادب ہے، وہ اس سے پہلے بھی چلا آ رہا تھا۔ اب وہ مسلمان تو نہیں تھا بیٹا، یقیناً وہ کسی نہ کسی مذہب یا تعلیم کا پیروکار تو تھا، یعنی اتنا ادب اتنا حیا تب بھی تھا کہ کہہ رہے کہ میں نے باپ سمجھ کر آپ کو 3 دفعہ چھوڑ دی۔ اس کا مطلب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ پچھلی تعلیمات میں بھی ہے۔ اسلام نے آ کر اس میں مزید نکھار پیدا کی۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا میں نے واقعہ پچھلے جمعہ بھی سنایا کہ کیسے والدین کی شکل بدل گئی، لیکن اس نے بیٹا ہونے کے ناطے ان کی خدمت کرنا نہیں چھوڑا۔ شکل بدلنے کے باوجود ان کو نہلاتا، ان کی کنگھی کرتا، ان کو کھانا دیتا، پہلے ان کو دیتا پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس خطے میں وہ فلان جو کسائی ہے، گوشت بیچنے والا، وہ مجھے محبوب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں پیار کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے والدین کی شکل بدلنے کے باوجود ان کی خدمت کرتا ہے۔ میں پھر یہاں عرض کروں گا کہ وہ دیکھیے والدین کے گناہ کی وجہ سے ان کی شکل بدل گئی۔ والدین نے کوئی جرم کیا، جرم کے بدلے شکل بدل گئی۔ اب وہ اگر بطور اولاد یہ سوچتا کہ میرے والدین تو خود مجرم ہیں، خود گناہگار ہیں، انسان تھے اچھے بھلے، ان کی شکل بدل گئی، اب میں ان کی کیوں خدمت کروں، اب میں ان کی کیوں خیال کروں یا اعتماد کروں؟ اگر وہ یہ سوچتا تو سوچ کے عمل کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ والدین تو ہے، بے شک شکل بدل گئی، خدمت اس نے جاری رکھی۔ اس خدمت کے صلے بھی اللہ نے اس سے محبت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے والدین کوئی اس طرح کے جرم تو نہیں کرتے، اللہ معاف کر۔ میکسیمم کیا ہوگا کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ کسی کے والدین ممکن ہے نماز کی پابندی نہ کرتے ہو، قرآن مجید نہ پڑھتے ہو، تو کیا ہم یہ چیزیں چھوڑ کے ان کا ادب چھوڑ دیں؟ ان کا بے نمازی ہونا دیکھ کے ہم انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں؟ ان کی عبادت سے دوری کو دیکھ کے ہم ان پر برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ والدین جس روپ میں بھی ہوں، ہمیں اسی روپ میں انہیں قبول کر کے ان کی خدمت کرنی۔ وہ بے نمازی ہے، جواب انہوں نے خود دینا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ خود جواب دیں گے اپنا۔ ہم کیوں میدان حشر برپا کر کے لوگوں کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے؟ قرآن نے تو کہا کہ تم والدین کی طبیعت سے جتنے بھی پریشان ہو جاؤ، والدین کی سختی کی وجہ سے تمہاری طبیعت جتنی بھی بوجھل ہو، قرآن نے کہا کہ کبھی بھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے انہیں کبھی بھی اف بھی نہیں
ان کی خدمت کر. والدین والدین ہوتے ہیں. اسلام کے اندر تو حسن یہ ہے، اسلام نے صرف ان کی ظاہری زندگی میں ادب کا پابند نہیں بنایا. اسلام نے کہا اگر والدین فوت بھی ہو جائیں اولاد پر ان کے حقوق اسی طرح جاری رہتے کہ اولاد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو والدین کے لیے دعا کیا کریں. ان کے کفن کے، دفن کے، جنازہ کے، یہ سارے کام تو اولاد پہ فرض ہے بطور اولاد. اس کے بعد بھی اولاد اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب تک اٹھائے تو والدین کے لیے دعا کرے. حضور نے تو فرمایا کہ اگر والد کا کوئی دوست آ جائے اس کے مرنے کے بعد، یا ماں کی کوئی سہیلی آ جائے اس کے مرنے کے بعد، تو حضور نے فرمایا والد کے دوست یا والدہ کی سہیلی کا اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کی وجہ سے حیا کیا کر. ارے اسلام والدین کے دوستوں کا حیا کا درس دیتا ہے اور ہم والدین کی بے ادبی کریں، ان کی گستاخی کریں. ایسا قطعاً نہیں کرنا ہوگا. ایک بات بعضوں کا یہ خیال ہے کہ ایک بات یہ ہمیں 10 دفعہ بھی سمجھانی پڑتی، تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک بات ہماری ماں کو 100 دفعہ بھی سمجھانی پڑتی تھی جب ہم چھوٹے تھے. ماں نے تو کبھی تانا نہیں دیا کہ میں تمہیں 100 دفعہ بھی سمجھاتی تھی. وہ جی ہم دیتے ہیں وہ ضد کرتے، تو والدین نے تو نہیں کہا کہ تم ابتدائی 7-8 سالوں تک کی ضد کرتے تھے. وہ جی کھانستے ہیں تو ان کے کھانسنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب ہم بچپن میں رو رو کے پورا گھر سر پہ اٹھاتے تھے تب والدین کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ان کی نیندیں خراب نہیں ہوتی ہوگی. بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دل سے حیا اور ادب کو نکالتا. عہدہ ہونا کوئی بڑا ہونا کی علامت نہیں ہے، منصب ہونا کوئی بڑے ہونے کی علامت نہیں. بڑا وہی ہے جس کے اندر عاجزی ہے، بلند وہی ہے جس کی طبیعت میں دوسروں کے لیے حیا ہے. جو درخت جتنا اونچا ہوتا ہے وہ پھلوں سے اتنا خالی ہوتا ہے. جو شاخ جتنی جھکتی جاتی ہے وہ پھلوں سے اتنی لال دی جاتی ہے. اس لیے آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں والدین کے سامنے ہم بچے ہی. صبح بھی ان کے پاس بیٹھا کریں، فجر کے بعد ان سے پوچھا کریں کہ ان کی رات کیسے گزری، پوچھا کریں کہ نیند صحیح آئی ہے کہ نہیں آئی، پوچھا کریں کہ سردیوں کے موسم میں آپ کو ٹھنڈ تو نہیں محسوس. شام جب ڈنر کرتے ہیں تب بھی پوچھا کہ آپ کا دن صحیح گزرا کہ نہیں گزرا، آپ کو کھانا صحیح لگا کہ نہیں لگا، کیا یہ کھانا آپ کو پسند آیا، آپ کو کوئی اور چیز لا دے. ہمارے اتنے پوچھنے سے ہمیں شعور بھی نہیں آ سکتا کہ والدین کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کتنی خوش ہو جاتی ہے. حضور نے تو فرمایا کہ کوئی شخص تلوار لے کر اگر میدان جہاد میں جہاد کرے اس سے بہتر ہے وہ شخص جو والدین کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کے لیے ان سے چند باتیں کر لیا کر. یہ عمل حضور نے فرمایا میدان جہاد میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے کہ والدین کے ساتھ بندہ کوئی دکھ درد کی کوئی بات شیئر کر. جو خصوصاً پریکٹیکل لائف میں جو خود شادی شدہ ہے، ان دونوں رشتوں کو نبھانا یقیناً مشکل ہوتا ہے کہ ایک شوہر ایٹ دا سیم ٹائم بیوی کے حقوق کا بھی پابند ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے والدین کے حقوق کا بھی پابند ہے. یہاں اس کیفیت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس کیفیت میں بھی ہمیں جب بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے ہم اپنی بیوی کو سمجھائیں، اسے پیار دیں، اسے اپنائیت دیں، لیکن بیوی کو کبھی یہ نہ کہنے دیں کہ والدین نے یہ کر دیا. اس کو بھی سبق دیں کہ نہیں کوئی بات، آپ بھی اپنے گھر والدین چھوڑ کے آئیے، آپ ان کی طرح انہیں دیکھ لیں، ان کی سختی کو، ان کی پریشانی کو آپ درگزر کر دیں. یہ کام ہمیں کرنے ہوں گے، ہمارے گھر میں تب برکتیں دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. حضور نے فرمایا کہ عرش الہی کو بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی
آہ ہلا کے رکھ دیتی. ان میں سے حضور نے فرمایا سر فرشت والدین ہوتے ہیں کہ اگر والدین کی آہ نکل جائے تو وہ عرش الہی کو بھی ہلا کے رکھ دیتی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ تقدیر کو بدلنے والے بھی تھوڑی چیزیں ہوتی، ان میں سے والدین کی دعا بھی اپنی اولاد کی تقدیر کو بھی بدل دیتی. لہذا اس پہ ہمیں خیال کرنا ہوگا. والدین اگر فوت ہو جائیں تو یقیناً ان کی طرف سے عبادت کی جا سکتی ہے. پچھلے جمعہ میں کسی ساتھی نے پوچھا تھا، ان کی طرف سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، ان کی طرف سے اگر استطاعت ہو کسی کی افطاری کروائی جا سکتی ہے، مزید استطاعت ہو کسی کو عمرہ کروایا جا سکتا ہے، کسی کو حج کروایا جا سکتا ہے، ان کے نام پہ کوئی فلاحی کام کیا جا سکتا ہے ان کے اظہار ثواب کے لیے. لیکن یہ بھی ایک المیہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ محفلیں کرواتے ہیں اور دیگوں کی دیگیں لنگر تقسیم کروا دیتے ہیں اور اسی گھر میں اپنے والدین ان کے 2 لقموں کے لیے ترستے رہتے ہیں. اس افراد سے بھی خدا را ہمیں بچنا ہوگا. محفل کروانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کروا لی ہے تو اس میں لنگر دینا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن والدین کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے. لہذا پہلے ہمیں فرض ادا کرنا ہے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو محفل مہینے میں 1 نہیں 2 بھی کروائیں، 100 نہیں 200 لوگوں کو لنگر کھلائیں، لیکن پہلے اپنے والدین کو دیکھیں کہ میرے والدین کتنے سکھے. میرا اپنا ذاتی اب بھی یہی معمول. آج بھی صبح میں فجر کے بعد امی اور ابو کے پاس بیٹھ کر ابو کو میں نے کہا کہ آج جمعے کے لیے میرا یہ موضوع ہے، آپ کچھ اس میں سے مجھے کوئی چیزیں بتا دیں. حالانکہ وہ درس نظامی انہوں نے نہیں کیا یا اسکول کالج کی کوئی اس طرح ہائی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. میں جب یہ کہتا ہوں تو پھر ان کی طبیعت میں جو خوشی آتی ہے وہ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں، میرا تو اندازہ ہی ہوتا ہے. آج بھی صبح جب میں فجر کے بعد جاتا ہوں ملنے کے لیے تو ہاتھ چومتا ہوں ان کے پہلے. آفس سے شام کو گھر جاتا ہوں تو پہلے ان کے ہاتھ چومتا ہوں. صبح بھی ناشتے کے ٹائم بھی ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بھرپور بیٹھتا ہوں. شام کو ڈنر کے بعد بھی 1-2 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں. یہ کام کرنے سے خود بھی سکون ملتا ہے اور والدین کے خوش ہونے سے جو ان کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور والدین کے حقوق ہمیں جہاں تک ہو سکے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا